ایک چیز آپ سے شاہد خاقان عباسی صاحب پوچھوں، جو جوڈیشری ہماری کا رول ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا اس تمام عرصے کے اندر 17-18 کے اندر، دھرنا ادھر بھی ڈی چوک میں بھی تھا، فیض آباد دھرنا بھی تھا، آج آپ کی پیشی تھی تو آپ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ دھرنا کس نے سجایا تھا، کیسے یہاں آیا تھا؟ نہیں، آج تو میرے پاس کوئی نوٹس نہیں آیا تھا، ایک ٹیلی فون آیا تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں، تو میں وہاں گیا، میں نے کہا مجھے جو سوال ہیں وہ لکھ کے دے دیں، میں ان کا جواب آپ کو لکھ کے دے دوں گا تاکہ ابہام نہ رہے، زبانی بات میں ابہام رہ جاتا ہے۔ بہرحال میں نے کو یہ کہا کہ میری حکومت کے دوران جو کچھ ہوا میں اس کو ذمہ دار ہوں۔ وہ تو بینگ پرائم منسٹر ہاں، آپ وہ کو بس کہنا میں نے چاہیے ذمہ تھا۔ داری قبول کر لی، اب جو اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں گے۔ تو ڈی چوک میں بھی جو کچھ ہوا تھا اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں دھرنے کے؟ نہیں، میں دھرنے کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو کچھ وہاں پر ایکٹ آف کمیشن یا کمیشن حکومت سے ہو گیا۔ میرا تو سوال تو دھرنے کا ہے نا، دھرنا کس نے کروایا تھا؟ دھرنا تو آیا تھا، میں آپ کہہ رہا ہوں کس نے کرایا ہے، وہ مولانا صاحب آئے تھے، رضوی صاحب۔ کیسے ہوا تھا؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی فورسز تھیں؟ وہ اسپیکولیشن ہی ہوگی نا، میں کیا اسپیکولیشن کیا تھی؟ میں اسپیکولیشن میں نہیں پڑتا۔ اطلاع کیا تھی؟ آپ وزیر اعظم میں کچھ تو پتا ہوگا۔ نہیں، اطلاع کیا ہوتی ہے جی؟ وزیر اعظم کو پتہ نہ ہو تو پھر وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کو اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے وزیر اعظم کو کہ بریف ندیم ملتا ملک صاحب تھا، نے بھیجا ہے یا شہباز شریف صاحب نے بھیجا ہے۔ شہباز صاحب نے تو آنے دیا تھا نہیں کیونکہ یہاں وہ ڈی چوک پہ آ کے پہنچ گئے تھے سارے، پنجاب میں روکا جا سکتا تھا، نہیں، پنجاب پولیس نے نہیں روکا، ان کی وہ پنجاب پولیس خود مفلوج تھی اس وقت جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا۔ یہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں نا، کمیشن بناتے ہیں، پولیس کو آپ نے مفلوج کر دیا، پنجاب پولیس مکمل طور پر مفلوج تھی۔ ڈی چوک میں جو دھرنا تھا اور فیض آباد میں دھرنا، دونوں صورتوں میں اس وقت نواز شریف کو پہلی کیس میں اور دوسرے کیس میں فیض آباد دھرنے میں آپ کو آئی بی والوں نے بریف کیا تھا؟ مجھے کوئی آئی بی کی بریفنگ یاد نہیں ہے۔ دیکھیں، جو دونوں انٹیلیجنس کے ادارے دونوں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، آئی ایس آئی بھی آئی ایس آئی بھی اور آئی بی بھی، تو رپورٹیں آتی ہیں۔ کیا رپورٹس تھیں؟ مجھے اب یاد نہیں ہے کیا رپورٹس تھی، لیکن اس میں کوئی یہ لکھا ہوا نہیں تھا کس نے کیا ہے، وہ آئی ہیں بس جو فیکچوئل بات تھی وہی لکھی ہوئی تھی۔ ڈی چوک والے معاملے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ مشاہد اللہ سے ایک انٹرویو بھی کروایا گیا تھا اور اس کی پاداش میں ان کی وزارت چلی گئی تھی، جس میں انہوں نے کچھ آڈیو ریکارڈنگ جو آئی بی والوں نے کی ہوئی تھی ان کا تذکرہ کیا تھا کہ کہاں سے تاریں لائی جا رہی تھیں۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہاں کوئی تاروں کا مجھے علم نہیں ہے، اسپیکولیشن ہم کر سکتے ہیں، ہو نہیں، سکتا ہے وہ حقیقت پہ مبنی یہ ہو۔ بات نہیں ہے، مشاہد اللہ کے انٹرویو کے اوپر ان کی وزارت گئی تھی اس کے بعد۔ جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، آج بھی شاید ہو رہی ہوں، اس کا حل یہی ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقائق عوام کے سامنے آ جائیں، ورنہ اسپیکولیٹ کرنے سے مقصد نہیں حل ہوگا۔ یہ تو اس میں اسپیکولیشن والی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی احتساب کا عمل نہیں پاکستان میں کر سکتا، آپ کو نہیں، کچھ طریقہ کار وضع کیا کرنا میں نے کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں دیکھا کہ کون دھرنا لے کر آیا تھا۔ آپ کے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود تھیں ڈی چوک والے دھرنے کی، اس فیض آباد دھرنے کے اوپر بھی آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس موجود تھیں وفاقی میں نے حکومت کے کوئی پاس؟ دیکھی نہیں ہے۔ آپ گریز کر رہے ہیں دونوں؟ نہیں، میں گریز نہیں کر رہا، میں ہوتی تو آپ کو بتاتا، میں نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میرے وزیر نے دیکھی ہو، احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب وزارت داخلہ میں تھے۔ مجھے کسی کا علم نہیں ہے کہ کسی پر پن پوائنٹ کیا گیا ہو کہ فلانے شخص نے، فلانے ادارے نے یہ دھرنا کیا ہے۔